نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، اور اطراف و اکناف عالم میں موجود سب سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سال بھی رمضان المبارک عطا کیا اور اس کا آخری عشرہ نصیب فرمایا، اور پھر اس میں مسنون اعتکاف کی سعادت عطا کی۔ اللہ رب العزت آپ کا آخری عشرہ اعتکاف میں یہ مجاہدہ اپنی بارگاہ میں خاص لطف و کرم اور فضل و اکرام کے ساتھ قبول فرمائے۔ آج رات چونکہ 21ویں شب رمضان ہے اور سالانہ معمول کے مطابق میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے باب مدینہ علم، جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم کے لقب سے نوازا، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا علم و حکمت پر، اور اس کا تعلق اس امر سے بھی ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل علم کے نور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اور اس معاشرے کی جہالت اور تاریکی کو ختم کرنے اور ہر جگہ علم کے چراغ روشن کرنے کے لیے 25,000 مراکز علم کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ منصوبہ تنظیمات کو، کارکنان کو، رفقا کو دے دیا اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس موضوع کی مناسبت سے آپ کو مراکز علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علم ہے کیا، اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے، ہمارے حالات کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ میں ابتدا تو اسی علم کے ایک سادہ سے تعارف سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں باب و مدینۃ العلم کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، تحریک منہاج القرآن کے اصل اہداف میں سے ایک بڑا اہم ہدف علم کو زندہ کرنا، علم کو پہنچانا ہر ایک تک، علم کو پھیلانا اور علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا، علم کی ثقافت کو زندہ کرنا اور ہر شخص کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ہدف ہے۔ اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، تو ہم نے گویا تحریک منہاج القرآن کی روح کو ہی نہیں سمجھا، اور ہم آگے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ علم نور ہے،
اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی مشکلات ہیں، تلخیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے، یعنی علم کی کمی یا علم کا فقدان۔ علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدلتا ہے۔ علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئرل چینج آتی ہے۔ زندگی یاد رکھ لیں افکار سے، خیالات سے اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار، نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر و نظریہ نہیں، اور فکر و نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود، کوئی منزل نہیں، اور وہ نہیں تو آپ کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلو ضروری ہے کہ علم انسانی زندگی میں، انسان کے دماغ میں، دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے انسان جو عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، وہ اسی شعور اور شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر علم آپ کے پاس نہیں تو ان میں سے کوئی مرحلہ آپ طے نہیں کر سکتے، ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے جہالت ہوتی ہے، اور جہالت سے بسا اوقات انسان اپنے لیے بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ اور اگر علم حاصل ہو جس قدر ہو تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سوچ کو اور شعور کو بلند کرتی ہے۔ جب سوچ اور شعور بلند ہوتا ہے تو آپ کی آرزو اور امنگ بلند ہوتی ہے، اور علم ہی ایک ایسی مددگار چیز ہے جو آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچاتی ہے، اخلاقی طور پہ ذلت میں نیچے گرنے سے بچاتی ہے، رویوں کو قبیح برا ہونے سے بچاتی ہے۔ پھر اور اینگل یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، انسان سے محبت سکھاتا ہے، انسان کی قدردانی سکھاتا ہے، انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ علم شعور دیتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ اس سے پھر ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور نہ صرف زندگیاں بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو علم اور مراکز علم کے پورے پروسیس کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن علم پر کیوں فوکس کرتی ہے۔ دراصل دو چیزیں ہیں جن سے زندگی عبارت ہے، جن سے ایمان بھی حسین ہوتا ہے، ایک علم اور ایک ادب۔ ادب کی گفتگو آگے 8 راتوں میں آئے گی۔ وہ جو اخلاقی اقدار جو مٹ رہی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، ان کو زندہ کرنا، ان کو بہتر کرنا، وہ ادب کا عنوان ہے۔ مگر سلف صالحین ادب کو اور علم کو جمع کرتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو منور کرتے تھے۔ ادب سے اخلاق جنم لیتا۔ علم جو ہے پھر ہمارے معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو اچھا کرتا ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اعزاء اقارب کے کیا ہیں، چھوٹے اور بڑے کے حقوق کیا ہیں، غریب و امیر کے حقوق کیا ہیں،
پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے کیا ہیں، طلباء کے کیا ہیں۔ علم بتاتا ہے حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور واجبات صحیح طور پہ ادا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر علم تعلقات کو خوشگوار بھی بناتا ہے۔ جب آپ کو شعور ہو جاتا ہے علم کے ذریعے کہ اس سے میرا یہ تعلق ہے، اس شخص کے مجھ پر یہ حقوق ہیں، میرے اوپر اس شخص کے لیے یہ واجبات ہیں، تو پھر علم سکھاتا ہے کہ انہیں ادا کس طرح کرنا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو علم شعور بھی دیتا ہے، طریقہ بھی دیتا ہے، سلیقہ بھی دیتا ہے۔ خاندانوں اور رشتہ داروں میں نفرتوں کو کم کرتا ہے، دوریاں کم کرتا ہے، جبکہ جہالت نفرتیں پیدا کرتی ہے اور دوریاں بڑھاتی ہے۔ پھر علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو اخلاق کو بلند کرتا ہے۔ علم آپ کے لہجوں کو نرمی دیتا ہے۔ اونچا بولنا، ایک دوسرے پہ لپکنا، شور مچانا، گرجنا، غصہ کرنا، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، لاشعوری کی چیزیں ہیں۔ علم چونکہ اچھے برے کی تمیز دیتا ہے، آپ کو اچھے برے رویے کی تمیز دیتا ہے، اچھے برے اخلاق میں فرق سکھاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے لہجے بھی درست کرتا ہے، آپ کی زبان درست کرتا ہے، لہجوں میں نرمی دیتا ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے، ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے، طریقہ سلیقہ دیتا ہے، جس سے آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے، تلخی کم ہوتی ہے۔ یہ سب کرامات علم کی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جو شخص یا جو گھر یا جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے، اسی گھرانے میں اتنے جھگڑے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، ان کے ریلیشنز اتنے ٹف، اتنے ہارڈ ہیں۔ تلخیاں حل کرنے کی چابی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ علم سارے عقدے کھولتا ہے انسان کے لیے۔ علم جب نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بے شمار مسائل میں گھری رہتی ہے، ہمیں ان مسائل کا، ان کے اسباب کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ان مسائل کا حل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو علم آپ کو ان کا حل بتاتا ہے۔ وہ علم اگر آپ خود حاصل کر لیں، جس قدر ہو سکے، تو اس قدر آپ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں، الجھنوں سے بچ سکتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے دیگر اسباب تو اپنی جگہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی بدامنی ہے، معاشی مشکلات ہیں، پورے اجتماع اور معاشرے کا رویہ برباد ہو گیا ہے۔ کہ اگر آپ علم کا چراغ جلا لیں اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے گرد و نواح میں، تو آئلی نظام آپ کا، گھر کا نظام اور معاشرتی نظام، ہر ایک کو بہتری ہوگی۔ ہر مرد کو اپنا رول ادا کرنے میں مدد ملے گی، ہر خاتون کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ علم آپ کو پہچان کروائے گا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، سوسائٹی کی نسبت، اپنی فیملی کی نسبت، اپنے تعلق رکھنے والی سہیلیوں اور دوستوں کی نسبت، اپنی تحریک کی نسبت، اللہ کے دین کی نسبت، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت، دوسروں کی نسبت، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ علم آپ کو شعور دے گا، اس شعور سے زندگی میں روشنی آتی۔ گویا ہماری اعتکاف گاہ درس گاہ بھی ہے، یہاں علم کے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، ادب و تربیت کے چراغ بھی جلتے ہیں، نصیحت کے چراغ بھی جلتے ہیں، ہر طرح کی خیر آپ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اللہ رب العزت آپ کی مہنگائی کی مشکلات کو حل فرمائے گا، مگر اس خیر سے محروم نہ ہو جائیں، اور یہ زندگی کے آخری سانس تک آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ خیر
بلا انقطاع جاری رہے۔ علم کے تصور کو، ہماری زندگیوں کے ساتھ علم کے تعلق کو، اس کی ضرورت و اہمیت کو مختصر طریق سے سمجھ لینے کے بعد اب ہم آج رات کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ باب مدینۃ العلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ میں حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس حدیث سے قبل میں دوہرا لوں اس آیہ کریمہ کو جس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں۔ یہ کرکس ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی اللہ رب العزت نے، فرما دی۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، اللہ سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ برابری مانگتے ہیں۔ اس برابری کے تصور میں یاد رکھ لیں، برابری ربوبیت میں ہے، چونکہ وہ رب ہے، رزق دینے میں، ربوبیت پالنے میں، پرورش کرنے میں اور عدل میں برابر ہے۔ مگر بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل کو طلب کر لیتے ہیں، تو فضل کرنے میں پھر ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، فضل پانے میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، بہت سے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صاحبان علم اور محرومان علم کبھی برابر نہیں ہوتے، چونکہ علم اور جہالت برابر نہیں ہوتی، سو عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا، اور علم سے معمور زندگی اور علم سے محروم زندگی برابر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایک ڈیوائن سٹیٹمنٹ ہے، ایک ججمنٹ ہے، آپ غور کر لیں۔ سو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو جتنا درجہ علم میں زیادہ دیا، ان کو اسی حساب سے فضیلت اور برتری عطا کی۔ اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب۔ آپ نے فرمایا، اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور میں نے امام حاکم کی مستدرک کی روایت پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر فرمایا جو شخص اس شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ پھر امام طبرانی کی جو روایت ہے اس میں ایک صیغہ، ایک لفظ مختلف آیا ہے، اس میں فرمایا فلیأتہ من بابہ، اس میں ہی کی ضمیر مدینہ کی بجائے علم کی طرف ہے۔ اس میں فرمایا جسے میرے علم کے شہر تک آنا ہو وہ علی کے دروازہ علم کی طرف آئے، یعنی اس شہر کے علم کے دروازے کی طرف آئے۔ اور امام ابن جریر طبری نے تہذیب الآثار میں جو روایت لی، اس میں فرمایا فلیأتہا من بابہا، جو شخص اس شہر علم میں آنا چاہتا ہے تو وہ علم کے اس شہر کے دروازے کی طرف آئے۔ یعنی مختلف طریق سے حضور علیہ السلام کا فرمان مروی ہے، مگر فوکس اس بات پر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ڈکلیئر کر دیا۔ تمام ائمہ نے یہ حدیث ابو معاویہ الدریر سے، جو ثقہ اور حافظ سے روایت کی ہے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔
پھر امام ترمذی نے اپنے سنن میں ایک دوسرے لفظ کے ساتھ حدیث روایت کی، اور ان سے پہلے دراصل امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل صحابہ میں روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں اور حکمت اور دانائی کا گھر ہوں۔ اس جگہ پر حکمت اور دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی کے علاوہ ابو نعیم نے اور ابن جریر طبری نے بھی روایت کر کے تہذیب الاثار میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند سیدنا علی تک مرفوع ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے۔ ایک جگہ فرمایا میں حکمت دانائی کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح جیسے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ جتنی احادیث ہیں ان کی توثیق ہوتی ہے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث سے، اور وہ حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ثقہ رجال کے ساتھ ہے، اور اس کو امام طبرانی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو فرمایا انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہم علما واعظمہم علما۔ اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ حلم اور بردباری رکھنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند کی اس روایت صحیح سے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمہ ارشاد ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ ہم سب صحابہ میں سب سے بہتر ججمنٹ دینے والا، سب سے بہتر جج اقدا وہ علی ہے۔ اور پھر ایک حدیث جو اس کی تائید کرتی ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس میں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ نے خود روایت کیا، خود بتایا، حدثتنی فاطمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها زوجتک اعلم المؤمنین واقدمہم سلما وافضلہم علما، کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں نے تمہیں مومنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے ساتھ تمہاری شادی کی، اور سب سے اقدم، سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑھ کر علم اور بردباری رکھنے والا ہے، اس سے شادی کی۔ یہ تو چند احادیث میں نے بیان کی۔ اب اس کا عملی نمونہ دیتا ہوں۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے یہ حدیث ہے، اسے امام عبد الرزاق نے روایت کیا، اس کو خطیب بغدادی نے بھی آگے تائیداً استدلالاً روایت کیا، امام ابن عبد البر نے بھی، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس سے استدلال کیا۔ جب ائمہ استدلال کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، تو حدیث کی توثیق و تائید کرتے ہیں۔ حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں موجود تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا، خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا
وہو یخطب وہو یقول، خطبہ دے رہے تھے اور یہ بار بار کہتے تھے سلونی، مجھ سے پوچھ لو، واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ، خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت کے دن تک جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چیز بھی قیامت تک کی مجھ سے پوچھو گے، الا حدثتکم بہ، میں یہیں کھڑا تمہیں بیان کر دوں گا۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شہر مدینہ علم ہے، اس شہر مدینہ علم کے مظہر عتم ہے، یہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھ لو۔ لوگ اپنے نسب کا پوچھ لیتے، لوگ مرنے کے بعد اپنی آخرت کے مقام کا پوچھ لیتے، جس کے جی میں جو آتا پوچھتا، اور آقا علیہ السلام فرما دیتے۔ یہ کلمات آقا علیہ السلام کے تھے۔ اس فیض نبوت میں سے حضرت علی کو وافر حصہ عطا فرمایا اور اس فیض نبوت کا مظہر عتم بنایا۔ یہ جملہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں سے کسی شخص نے نہیں بولا۔ قرآن مجید کے باب میں سیدنا امام شافعی یہ جملہ بولتے تھے، علم قرآن کے باب میں، مگر یہ کہ آج سے لے کر قیامت تک کی کسی چیز کا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، یہ آقا علیہ السلام کے بعد حضور کی امت میں صرف مولا علی المرتضیٰ نے یہ جملہ بولا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور کے شہر علم کا دروازہ بنائے گئے۔ اور ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال علی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، یعنی قبل اس کے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ پھر فرماتے سلونی ان طرق السماء فإنی اعرف بها من طرق الارض، اور پھر فرماتے کہ مجھ سے آسمانوں کے راستوں کا پوچھ لو، آسمانوں کے کناروں کا پوچھ لو، آسمانوں کی گزرگاہوں کا پوچھ لو، میں زمینی گزرگاہوں اور زمینی کناروں اور زمین کے اطراف و اکناف سے زیادہ آسمانوں کی کائنات کو جانتا ہوں۔ اشارہ تھا کہ اخروی علم اللہ رب العزت نے مجھے مالا اعلیٰ کا اتنا عطا کیا ہے۔ اور امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے ایک اور حدیث جو اس باب میں آخری بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں رأیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب قام علی المنبر، میں نے ان کو دیکھا ممبر پہ کھڑے خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے فقال سلونی قبل اللہ تسألونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ وہ وقت اچانک آ جائے کہ تم مجھ سے پوچھنے کے قابل نہ رہو، یعنی میں تمہارے درمیان نہ رہوں، دنیا سے اٹھ جاؤں، اس سے قبل پوچھ لو۔ اور پھر خود زبان مبارک سے فرمایا وَلَن تَسْأَلُوا بَعْدِي مِثْلِي، آپ فرماتے میرے بعد پھر اور کسی شخص کو آقا علیہ السلام کی امت میں اس جیسا نہیں پاؤ گے کہ اس سے وہ سوال کر سکو جس کا جواب تجھے میں دوں گا۔ یہ وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ آقا علیہ السلام کی امت میں سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے بعد کسی شخص نے یہ کلمہ نہیں بولا، اور آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد مجھ جیسے کسی ایسے شخص کو نہیں پاؤ گے جس سے تم سوال کر سکو۔ اس موضوع کو کچھ اور زیادہ تفصیل سے اور شوق سے پڑھنا اور جاننا چاہے اور علمی اور فن حدیث کا بھی ذوق ہو تو یہ میری اپنی کتاب ہے القول القیم فی باب مدینۃ العلم۔ یہاں تک علم کی فضیلت بیان ہو گئی اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مرتبہ علم بیان ہو گیا۔ اب ہم ان کی حکمت کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں۔ ایک بات میں اور کہہ دوں، جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ سلونی کا یہ علی الاطلاق یہ آقا علیہ السلام کی امت میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے علاوہ بعد میں کسی شخص نے نہیں کیا اعلان۔ دوسری بات اور کہہ دوں
کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے. یہ آپ کا معجزہ ہے، خاص معجزہ ہے. مگر جوامع الکلم کا بھی جو فیض مولا علی المرتضیٰ کو ملا، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے کسی ایک فرد کو اتنا فیض نہیں ملا جوامع الکلم کا. آپ کے کلمات، آپ کے الفاظ، آپ کے جملے، آپ کا خطاب اور آپ کا کلام علم اور حکمت کے ساتھ جتنا معمور ہوتا تھا، تھوڑے لفظوں میں حکمت کے سمندر. یہ شان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اس کے چند نمونے دیتا ہوں، اور نمونے میں نے منتخب کیے ہیں اس حوالے سے کہ اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے، اپنے اعمال و احوال کو درست کرنے کا، اپنی زندگی کی اصلاح کا، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کا ہمیں بھی سبق ملے، اور ساتھ ان کے علم و حکمت کے نمونے بھی ملے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اب علم کی تعریف بھی بتا دیں کہ علم کہتے کسے ہیں. یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں علم ہے کیا. اب انہوں نے علم کو ایک وجود کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، یعنی علم کو ایک وجود کے طور پہ لیں. تو فرماتے ہیں اگر علم کو ایک وجود کے طور پہ لیں، یا طالب العلم، اے طالب علم سن لے، علم کے فضائل بہت زیادہ ہیں، علم کے مناقب بہت زیادہ ہیں، علم کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. مگر اگر تو سمجھنا چاہے کہ علم ہے کیا، تو میں تمہیں علم کو ایک وجود کی صورت میں سمجھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ علم ایک ایسا وجود ہے جس کا سر، علم کا سر تواضع اور انکساری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب علم ہے اور اس کی زندگی میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں تواضع، انکساری، ہمبلنس نہیں ہے، اس کی طبیعت جھکی ہوئی نہیں ہے، تو گویا اس کے علم کا سر کٹا ہوا ہے، بغیر سر کے. گویا علم کا پھل یہ ہے کہ بندے کو متواضع بنا دے. اور تواضع کیسے آتی ہے؟ اس سے تکبر نکال لیتا ہے، بڑھائی نکال لیتا ہے، رعونت نکال لیتا ہے، انکساری دیتا ہے. یہ علم ہے. ایک دن ٹی وی پہ دیکھا، مجلس علم تھی ماہ رمضان المبارک میں، تو میں نے دیکھا ایک صاحب یعنی روزے پر اور دین پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مجلس میں پوری دنیا کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے. اگر انسان نے ادب نہیں سیکھا تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم نہیں آیا. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں ٹی وی چینل پہ علماء اسکالرز آتے ہیں، اب نئی پود آ گئی، ہاف سلیو قمیض پہنے ہوئے اور طرح طرح کی چیزیں اپنی ٹی شرٹس پہ لکھی ہوئی، آگے بھی پیچھے بھی، اور کرکٹ کا یا ہاکی کی جو خاص ٹوپی ہوتی ہے اس طرح کی ٹوپیاں پہن کے اور اس انداز سے بات کرتے ہیں. یعنی رفتہ رفتہ جیسے زمانہ گزر رہا ہے، لباس کا ادب بھی نکلتا جا رہا ہے. کم سے کم جب مجلس علم میں بیٹھے ہوں تو علم کی ایک توقیر ہے. علم کی توقیر نظر آنی چاہیے آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کے بیٹھنے کے طریقے میں، آپ کے لباس میں، آپ کے طرز تکلم میں، آپ کے لب و لہجہ میں، آپ کی آواز میں علم کی توقیر نظر آنی چاہیے. اب ایسا زمانہ آ گیا ہے ماڈرن نسل کے، ویسٹرن ورلڈ میں کئی، اور وہ آف کورس پاکستان میں بھی دیکھے جاتے ہوں گے، بچے اسکالر بن گئے ہیں اور وہ اپنا رویہ، گفتگو، باڈی لینگویج، جسم کی حرکتیں ایسے کرتے ہیں جیسے فلموں میں اداکار کرتے ہیں، اس طرح جسموں کو حرکت دیتے ہیں اور علم دین پہنچا رہے ہیں. ہم دیکھیے کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع ہوا تھا امام مالک سے، امام بخاری سے، امام ابو حنیفہ سے، کہ وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں. امام مالک 17 مرتبہ بچھوؤں نے آپ کو کاٹا اور آپ نے آواز بلند نہیں کی اور اٹھے نہیں.
کسی نے پوچھا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، متغیر ہو گئے تھے، کچھ تھا مگر آپ نے پڑھانا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں آقا علیہ السلام کی حدیث کا درس دے رہا تھا، مجھے بچھو کاٹے جا رہے تھے، میں درد سہتا تھا، رنگ اس لیے متغیر ہوتا تھا، مگر علم کے ادب میں، حدیث نبوی کے ادب میں نے اٹھنا، جسم کو حرکت دینا گوارا نہیں کیا۔ امام مالک اگر کوئی ان کے گھر آ جاتا طالب علم تو خادمہ آ کے پوچھتی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا علم حاصل کرنے آئے ہو؟ حدیث کا اگر کہتے حدیث اور سنت نبوی کا علم حاصل کرنے آئے ہیں تو اس کو بٹھاتے، امام مالک غسل کرتے یا وضو کرتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، نیا امامہ پہنتے، خوشبو لگاتے، مسند بچھاتے اور اس پر بیٹھ کر آ کے حدیث کا درس دیتے۔ کسی نے پوچھا ایسا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ علم مصطفیٰ کی توقیر لیے کرتا ہوں، حدیث مصطفیٰ کی تعظیم میں کرتا ہوں۔ میں نے 3-4 مثالیں آپ کو اس لیے دے دی تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہمارے فضلاء، ہمارے اسکالرز یہ سارے علم کو فروغ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ علم ایک شان سکھاتا ہے، علم ایک مرتبہ اخلاق دیتا ہے، علم تواضع دیتا ہے، انکساری دیتا ہے، علم تعظیم و تکریم سکھاتا ہے، علم وزاداری دیتا ہے۔ اگر آپ کے جسم پر، لباس پر، کلام پر، گفتگو پر، بیٹھنے اٹھنے پر وہ وزاداری دکھائی نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے یہ علم نافع نہیں ہے، علم نے آپ کو نفع نہیں پہنچایا۔ جس علم نے آپ کو نفع نہیں پہنچایا وہ علم آپ کے منہ سے نکلے گا تو دوسرے کو کیا نفع پہنچائے گا؟ یہ مفتی عبدالقیوم خان صاحب ہمارے مفتی اعظم بیٹھے ہیں، حضرت علامہ محمد نواز ظفر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، ہمارا ایک زمانہ ہے اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے تو کبھی کمر پشت کر کے استاد کے پیچھے نہیں جاتے تھے، کتب کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، کتب کو نیچے نہیں رکھتے تھے، یعنی سر تا پا پڑھنے والا، علم کے لیے علم حاصل کرنے والا سر تا پا ادب ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم کا سر تواضع ہے، علم کی آنکھ حسد سے پاک ہونا ہے۔ اگر عالم ہو کر دوسروں سے حسد کرے تو اس کا مطلب ہے وہ نابینا ہو گیا، وہ نابینا ہے، بلائنڈ ہے۔ تو علم کی آنکھ یہ ہے کہ اس بندے میں حسد ختم ہو جائے۔ علم کے کان فہم اور فراست ہے، صاحب علم کو فہم اور فراست ہونی چاہیے۔ علم کی زبان فرمایا صدق اور صداقت ہے، سچائی ہے۔ جس وجود میں علم آ جائے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر علم رکھ کر بھی جھوٹ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ علم اس کے سینے میں نہیں آیا، تاریکی ہے۔ علم کی حفاظت یا حفظ فحص تحقیق جستجو ہے۔ علم کا دل نیت کا نیک ہونا ہے، خالص ہونا ہے۔ علم کے حاصل کرنے میں نیت اللہ کی رضا ہو، علم پہنچانے میں نیت اللہ کی رضا ہو، دین کی خدمت ہو، دوسرے کو بچانا ہو، اس سے دنیا کمانا، روب دبدبہ بنانا، عزت لینا، اپنا مقام بنانا نہ ہو۔ تو علم کا دل، ہارٹ حسن نیت ہے، خالص نیت۔ علم کی عقل معرفت ہے، علم کا ہاتھ رحمت ہے، شفقت۔ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پیکر شفقت بنے، پیکر محبت بنے، اس میں تلخی، غصہ، ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ علم کے دونوں بازو اور ہاتھ رحمت ہیں۔ اب فرماتے علم کے پاؤں کیا ہیں؟ علم کے پاؤں علماء کی زیارت، علم کے پاؤں اہل علم کی زیارت، اہل صلاح آل علماء کی، صالحین کی زیارت کی طرف سفر کر کے جاتا ہے۔ علم کا مطلب ہے وہ چل کے جاتا ہے علم لینے کے لیے۔ علم کی ہمت سلامتی ہے، عافیت ہے۔ علم کی حکمت پرہیزگاری اور زہد اور ورع ہے۔ علم کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی پھر نجات ہے، آدمی نجات پا جاتا ہے، دنیا میں ذلت اور گمراہی سے نجات پاتا ہے اور آخرت میں دوزخ اور نار جہنم سے نجات پاتا ہے۔ اور علم کا جو قاعدہ، اصول جس ستون پر کھڑا ہے وہ عافیت ہے، وہ سلامتی ہے۔
علم کا مطلب ہے جب علم آ جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا امر کیا ہے، پھر وہ بے چین نہیں ہوتا، مضطرب نہیں ہوتا، اس کو عافیت مل جاتی ہے۔ اور علم کی سواری وقار ہے، تمکنت، علم، عزت۔ علم انسان سے ذلت کو نکال دیتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے، اس کو حلیم بناتا ہے۔ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم صرف زباں پر رہے وہ نہایت بے قدر، بے قیمت اور بے وقعت ہوتا ہے، اور علم وہی ہے جو صرف زباں سے نہیں، انسان کے جوارے یعنی اعضاء سے ظاہر ہو۔ علم وہ ہے جو انسان کے جسم سے بولے، زبان سے بولے، آنکھوں سے بولے، کانوں سے بولے، ہاتھوں سے بولے، ٹانگوں سے، انسان کا پورا وجود ظاہر کرے، تو تب اس کا مطلب ہے اس وجود میں علم ہے، یعنی پوری سیرت و کردار ظاہر کرے۔ علم جب تک سیرت و کردار نہ بن جائے، علم جب تک اخلاق نہ بن جائے، علم جب تک آپ کے اعمال و احوال میں نہ بدل جائے، تو فرماتے کہ اب وہ علم نہیں ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک اور بات بڑی خوبصورت فرمائی علم کے باب میں، وہ ہمارے آج کے حالات میں بڑی مطابقت رکھتی ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کے گرد و پیش کے حالات کو سنوارنے میں مددگار ہوگی۔ اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے، تو ان کو جواب دیتے فرماتے اے جابر، دین اور دنیا کا مدار، ہمارے پورے عمل کا جو دین اور دنیا پر محیط ہے، اس کا مدار 4 آدمیوں پر ہے۔ ایک تو وہ عالم، اس پر ہمارے دین اور دنیا کی خیر قائم ہے، دین کی بھی خیر اور دنیا کی بھی خیر اور آخرت کی بھی خیر اور فلاح اور نجات اور کامیابی قائم ہے۔ ایک اس عالم پر جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اس پر دین و دنیا کی خیر قائم ہے۔ دوسرے جاہل شخص پر، وہ جاہل جسے علم نہیں تو وہ علم حاصل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، جھجک محسوس نہیں کرتا، جس چیز کا علم نہیں وہ صاحب علم سے جا کے پوچھ لیتا ہے۔ وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ علم نہیں ہے تو کہتا میں جانتا ہوں اور میں فتویٰ دے دیتا ہوں، نہیں، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور وہ جاہل جو نہیں جانتا تو پوچھ لینے میں عیب محسوس نہیں کرتا۔ 2، اور پھر تیسرا فرمایا وہ غنی اور مالدار شخص، وہ غنی اور مالدار شخص جو اپنی عطا میں غریبوں کو، محتاجوں کو، مستحقوں کو دینے میں، عطا میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا، کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکتا، وہ سخی مالدار، اس پر دین و دنیا کی اور آخرت کی خیر قائم ہے۔ اور فرمایا چوتھا اس فقیر پر، وہ محتاج اور غریب شخص جس ماحول میں اس وقت سوسائٹی داخل ہو گئی ہے، وہ فقیر اور غریب اور محتاج جو اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے اپنی آخرت نہیں بیچتا، جو روٹی کھانے کے لیے دین نہیں بیچتا، جو روٹی کھانے اور بھوک مٹانے کے لیے عزت نہیں بیچتا، جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت نہیں بیچتا، تو فرمایا ان 4 لوگوں پر کل خیر کا مدار ہے۔ اب اس کی وضاحت ہے، آپ فرماتے ہیں پہلا تھا عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا عالم جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اب یہ تمام اہل علم، خواہ وہ علماء کی صورت میں ہیں، خواہ وہ اساتذہ کی صورت میں ہیں، خواہ وہ طلباء کی صورت میں ہیں، معلمات کی صورت میں ہیں، طالبات کی صورت میں ہیں، مردوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں، ہر وہ شخص جس کو تھوڑا یا زیادہ اللہ نے علم عطا کیا، آپ نے فرمایا جو صاحب علم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے علم کو ضائع کر دیا ہے۔ جب عالم
اپنے علم کو ضائع کرنے لگ جاتا ہے، یہ بات سمجھیں، جس معاشرے میں علماء یا اہل علم اپنے علم کو ضائع کرنے لگ جاتے ہیں، اور میں پھر سمجھا رہا ہوں ضائع کیسے کرتے ہیں؟ بے عملی کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں، کہ عمل نہیں کرتے، اپنے علم کی توقیر نہیں کرتے، یعنی علم کو اچھے اخلاق کے ساتھ مزین نہیں کرتے، جن اخلاق کا علم نے تقاضا کیا تھا، علم کو بے توقیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں تھا، وہ علم حاصل کرنے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے اگر علم حاصل کر کے یہ کچھ بننا ہے جو یہ لوگ ہیں، تو پھر ایسے علم سے جہالت ہی بہتر ہے۔ اسے حصول علم سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسے صاحبان علم سے انسپائر نہیں ہوتا، اس کی بات کو پھر پسند نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا، اپنے علم کی توقیر نہیں کرے گا، اپنے علم کو خوبصورت اچھی سیرت اور اخلاق میں ڈال کے دکھائے گا نہیں، نمونہ نہیں بنے گا، لوگ انسپائر نہیں ہوں گے، تو لوگ اس کی بات کو سند نہیں سمجھیں گے، اتھارٹی نہیں سمجھیں گے، اس کی بات کو، حکم کو مانیں گے نہیں۔ سو علم چاہتا ہے کہ صاحب علم کا مزاج خوبصورت ہو، طبیعت اچھی ہو، عمل اچھا ہو، سیرت اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، اور اگر وہ نہ کرے تو گویا اس نے علم کو ضائع کر دیا۔ اور جب علم ضائع ہو گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دوسری طرف کہ جو لوگ جن کو علم حاصل کرنا تھا، جن کے پاس علم نہ تھا، وہ ان کے لیے رکاوٹ بن گیا، ان کو علم اور اہل علم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری طرف غنی، مالدار، آپ نے فرمایا کہ مالدار اچھا وہ تھا جس پر خیر کا مدار ہے، کہ وہ کبھی بھی خیرات سے، عطا سے، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے سے، اپنے مال میں سے حق دینے سے کبھی ہاتھ نہ روکے، کنجوسی نہ کرے۔ لیکن اس کے برعکس ہو تو آپ نے فرمایا اگر غنی شخص، مالدار شخص احسان کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ لوگوں پہ خرچ کر سکتا ہے، اسے پریشان حال لوگ نظر بھی آ رہے ہیں اس کے پڑوس میں، اور یہ موجودہ حالات اس کا منظر پیش کر رہے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، دائیں بائیں اڑوس پڑوس ہیں، محلے دار ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، نظر آ رہے ہیں کہ یہاں تک کئی بد نصیب پہنچ گئے ہیں کہ روٹی کے لیے اپنے گھروں کی عزتیں بیچ رہے ہیں، روٹی کے لیے حرام خوری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، اپنا دین برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، اس لیے کہ گھر پیسہ نہیں ہے، تنخواہ سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو انکم آتی ہے اس سے گھر نہیں چلتا، زندہ نہیں رہ سکتے، اب حلال پر زندہ نہیں رہ سکتے، سو حرام کے راستے پہ چلے گئے۔ اور غنی دیکھ رہا ہے، مالدار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں میری سوسائٹی میں، میرے اڑوس پڑوس میں، اعزا اقارب میں، جو صرف زندہ رہنے کے لیے حرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حلال ترک کر گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ گئے ہیں، احکام شریعہ کو چھوڑ گئے۔ اس کے پاس وسائل ہیں، وہ دیتا تو کئی گھروں کو بچا سکتا تھا اس ظلمت سے، اس تاریکی سے، اس ہلاکت سے، اس تباہی سے، عزتیں بکنے سے بچا سکتا تھا کئی گھروں کو۔ تو وہ غنی سب کچھ دیکھتا ہے مگر اپنا مال ان پہ خرچ نہیں کرتا، شیئرنگ نہیں کرتا، اپنے وسائل سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، جو اللہ پاک نے فرمایا تھا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہر مالدار کے مال میں حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کن کا؟ سائل کا بھی، جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کا بھی، اور وہ جو معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے محروم کر دیا گیا، ڈپرائیوڈ ہے۔ ہمارا جو معاشی عدم توازن ہے، معاشرتی عدم توازن نے لوگوں کو محروم کر دیا ہے اچھی زندگی سے، وسائل حیات سے۔ تو سائل اور محروم دونوں کا حق ہے آپ کے مال میں، میرے مال میں، ہر اس شخص کی روٹی میں جس کے پاس زائد روٹی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس ایک شخص کا کھانا ہے وہ 2 کے لیے کافی ہے، جس کے پاس 2 کا کھانا ہے وہ 4 کے لیے کافی ہے،
جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 8 کے لیے کافی ہے، تو غنی کا کام ہے جس کے پاس ہے وہ ان کو شریک کرے اپنے وسائل میں جن کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب غنی مالدار اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو بڑی عجیب بات کی، ایسے لگتا ہے جیسے مولا علی المرتضیٰ کی نگاہ آج کل کے پاکستان پر تھی، ایسے لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی چشمان مقدس سے آج کا وقت اور ہمارے حالات دیکھ رہے تھے۔ اگلا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جو غنی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، غنی، اور دوسرے پر خرچ نہیں کرتا، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اذا بخل الغنی بمعروفہ باع الفقیر آخرتہ بدنیاہ۔ فرمایا جب مالدار لوگ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور دوسروں کو شریک نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اس سوسائٹی میں جو فقیر، غریب، کمزور طبقے، وہ اپنی آخرت بیچتے ہیں دنیا کے بدلے، یعنی حلال کی زندگی ترک کر دیتے ہیں، حرام پر آ جاتے ہیں، صرف جینے کے لیے حرام کی راہ پہ چلے جاتے ہیں، صرف پیٹ میں روٹی کے لقمے ڈالنے کے لیے حرام کی زندگی اپنا لیتے ہیں، حرام خوری بھی کرتے ہیں، حرام کاری بھی کرتے ہیں۔ اب یاد رکھ لو، پاکستان کے تمام متمول لوگوں، مالداروں، جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا، دولت دی، آسائش دی، وسعت دی، فراوانی دی، اگر کوئی گھر یا کوئی شخص عزت بیچ کر حرام کاری کر کے اپنے روٹی کھا رہا ہے تو صرف جہنم کی آگ میں وہ نہیں جلنے والا، اس کے ساتھ آپ اور ہم بھی جلنے والے ہیں جہنم کی آگ میں، کہ ہم روک سکتے تھے اس عزت بیچنے سے، ہم نے نہیں روکا۔ ہم اپنے وسائل اس کو دے کر اڑوس پڑوس میں 2-4 گھر ادھر، 2-4 گھر ادھر، آگے پیچھے، جہاں تک ہماری بساط ہے، جہاں تک وسائل کی لمٹ تھی ہماری، ہم لوگوں کو ایمان پر رکھ سکتے تھے، آخرت بیچنے سے منع کر سکتے تھے، ہم لوگوں کو حلال کے رزق پر قائم رکھ سکتے تھے، مگر ہم نے نہیں رکھا۔ فرمایا اگر مالدار لوگ اپنا ہاتھ روک لیں گے تو غریب لوگ آخرت بیچ دیں گے۔ اور پھر اس میں جو آخری بات اس نصیحت میں فرمایا کہ اے جابر یاد رکھ لیں، جب اللہ رب العزت کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی شخص پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو لوگوں کی حاجتیں بھی اس کی طرف زیادہ راغب ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمت نہیں ہے کسی پر تو کوئی اس کے لیے کیوں حاجت مند ہوگا؟ کسی کے پاس علم کی نعمت ہے تو علم کے طلبگار اس کے حاجت مند ہوں گے، کسی کے پاس طاقت اور قوت کی ہمت ہے تو کمزور لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے اس کی طرف راغب ہوں گے، کسی کے پاس مال و دولت کی وسعت ہے تو حاجت مند اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف راغب ہوں گے۔ تو اگر لوگ زیادہ کسی کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ فرمایا جب اللہ کسی پر نعمتیں زیادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف لوگوں کی حاجتیں بھی اس کے ساتھ زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جب اس کے ساتھ حاجتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس شخص پر واجبات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف بڑھ جاتی ہیں، توقعات بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ حاجتوں کی وجہ سے اس کے اوپر حقوق اور واجبات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا جو شخص ان نعمتوں کی وجہ سے عائد ہونے والے حقوق و واجبات کو ادا کرتا ہے اور وہ ہمیشہ انہیں ادا کرتا رہتا ہے، دوام کے ساتھ عادت بنا لیتا، ادا کرتا رہتا ہے، اور وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتا، ان سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنے لیے بھی زندگی میں خیر قائم کرتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی خیر قائم کرتا ہے، اور آخرت کی خیر بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص نعمتوں کے ہونے کے باوجود انہیں ادا نہ کرے اور ان کے لیے کھڑا نہ ہو، یہ لفظ ہیں سیدنا علی اور شیر خدا کے، اپنے مال، اسباب، علم، دولت، اپنی نعمتیں ان پر خرچ نہ کرے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ ان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیلتا ہے، وہ تو تباہ و برباد ہوں گے، مگر یہ خود بھی تباہ و برباد ہوگا، ہلاک ہوگا، کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھیں
اور وہ نعمتوں کے ذریعے اوروں کو بچا سکتا تھا اور اوروں کو بچانے کے وسیلے سے خود کو بچا سکتا تھا۔ جو شخص دوسرے کو بچاتا ہے وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ دوسرے کو بچا رہا ہے، صرف نہیں، دوسرے کو بچانے کے طریق سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے۔ جو دوسرے کو خیر مہیا کرتا ہے وہ دراصل اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خیر مہیا کر رہا ہے۔ جو دوسرے کو شر سے بچا رہا ہے، گناہ سے بچا رہا ہے، دراصل وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنے گنہگار ہونے سے خود کو بچا رہا ہے۔ جو دوسرے کی آخرت بچاتا ہے، ایمان بچاتا ہے، دراصل وہ اپنا فرض ادا کر کے اپنا ایمان اور اپنی آخرت بچا رہا ہے۔ یہ میں نے علم کے باب میں صرف تعارفی گفتگو یہاں تک رکھی تھی۔ آپ کی اصل حکمتوں کا مضمون اس کے بعد شروع کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو ایسا ہی منظور تھا کہ آج کا وقت جتنا مقرر تھا، سو آج میں اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ کل سے ہم دوسرا مضمون شروع کریں گے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جن حکمتوں کا ذکر کرنا تھا اس کے بعد، وہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ کسی نشست پر ان کا ذکر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنی بات کافی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ علم ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ لے جانے والا ہے۔ علم خیر کی بنیاد، اساس اور فاؤنڈیشن ہے۔ علم سے دنیا کی خیر ہے اور علم سے آخرت کی بھی خیر ہے، مگر علم تقاضا کرتا ہے کہ صرف ہماری زبان پر نہ رہے، وہ ہماری پوری زندگی اور سیرت و کردار میں نمایاں ہو۔ اور علم یہ شعور دیتا ہے کہ ہمارے اوپر حقوق اور واجبات ہیں، غریب کے، جاہل کے، محتاج کے، گمراہ کے، کمزور کے، پڑوسی کے، اعزاء اقارب کے، سوسائٹی کے لوگوں کے، اور ان مشکل برے حالات کے اندر بہت سے حقوق ہیں۔ تو جیسے اللہ علم بتاتا ہے کہ جیسے اللہ کی نعمتیں جن لوگوں پر بڑھتی ہیں، خواہ علم کی نعمت ہو، خواہ مال و دولت کی نعمت ہو، خواہ صحت و تندرستی کی نعمت ہو، خواہ قوت، اقتدار اور طاقت اور استعداد کی نعمت ہو، کسی نوعیت کی بھی نعمت ہو جو بندہ دوسرے کی مدد کر سکے، تو جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو واجبات بڑھتے ہیں۔ سو یہاں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ جو ان واجبات کو پورا کر گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جو ان واجبات کو پورا نہ کر سکا، ان ساری نعمتوں سے خود تو آسائش، لذت اور راحت لیتا رہا، مگر ان نعمتوں کے حق اوروں تک نہ پہنچائے جو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا دین برباد کر رہے تھے، جن کے ایمان کی کشتی ڈوب رہی تھی، جن کی آخرت تباہ ہو رہی تھی، صرف 2 روٹی کے لقمے کی خاطر۔ اور وہ روک سکتا تھا، بچا سکتا تھا، مگر اس نے ان کو نہیں بچایا، تو اس نے ان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا۔ یہ نہ صرف ان کی تباہی کا باعث بنے گا بلکہ اس کی اپنی تباہی اور ہلاکت کا بھی باعث بنے گا، دنیا میں بھی اور سب سے بڑھ کر آخرت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم اور شعور و آگہی کی نعمت سے نوازے، اور اس آگہی کی نعمت سے جو حقوق و واجبات جنم لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں کما حق ہو احسن طریق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔